رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور أدرك مجيئك نعمة يحيي التراحم والشعور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا سحور سیشن کا ڈے 4 ہے۔ چلیں آئیے شروع کرتے ہیں۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا ایک مکمل نظام ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اللہ کے قریب لے جانے، اپنی غلطیوں کا احساس کرنے اور اپنی روح کو صاف کرنے کا بہترین موقع دیتا ہے۔ رمضان ہمیں صرف بھوک اور پیاس سہنے کا درس نہیں دیتا، بلکہ یہ صبر، شکر اور سیلف ڈسپلن کا پیغام دیتا ہے۔ زندگی میں اکثر ہم اپنی غلطیوں اور کمیاں دیکھ کر انہیں بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن اس ارادے کو عمل میں تبدیل کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ رمضان ہمیں وہ حوصلہ دیتا ہے۔ جب ایک شخص روزانہ صبح سے شام تک صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی میں کسی بھی برائی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ول پاور دی ہے جس سے استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی کسی بھی بری عادت کو چھوڑ سکتے ہیں اور اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر روز صبح سے شام تک روزہ رکھنا صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ہر برائی سے دور رہ سکتے ہیں اگر ہمارے اندر عزم اور نیت مضبوط ہو۔ ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، ہم اپنی برائیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو دن بدن بہتر بنا سکتے ہیں۔ رمضان ہمیں اپنی زندگی میں تقویٰ پیدا کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہ ہمیں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی عادت ڈالتا ہے۔ تقویٰ ایک شخصیت کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ زندگی کے مشکل راستوں میں بھی صدق اور سچائی کا دامن نہیں چھوڑتا۔ تقویٰ کے معنی کیا ہیں؟ تقویٰ کے معنی ہیں اللہ کا ڈر۔ یعنی اگر کوئی غلط راستے پہ جب ہم جانے لگتے ہیں تو فوراً سے ہمارے دل میں جو خیال آئے وہ یہ ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ہر غلطی اور ہر گناہ پر اس کی نظر ہے اور ہمیں ایک دن اس کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ رمضان کے دن ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ملتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں شکر گزار بناتا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا سکھاتا ہے۔ جب ہم دن بھر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو شام کو جب افطار پر ہمیں انواع و اقسام کے کھانے ملتے ہیں تو ہم اس کھانے کو کھا کر اور اس ٹھنڈے پانی کو پی کر ہم خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہی کھانا ہوتا ہے اور یہی پانی جو ہم روزمرہ ہمیشہ ہی لیتے رہتے ہیں، ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، مگر ہمیں اس طریقے سے اس کی قدر نہیں ہوتی جس طریقے سے ہم اس کی قدر کو جانتے ہیں۔ رمضان میں جب ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تب ہمیں اس کھانے کی قدر آتی ہے اور ہمیں اس پانی کی قدر آتی ہے۔ یہ قدر جو ہے یہ ہمیں شکر کرنا سکھاتی ہے، اور پھر اس مہینے میں ہمارا دل عبادت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں گڑ گڑاتے ہیں تب ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے اور ایک نئی شروعات کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔
جب ہمیں روزے کی حالت میں کھانا اور پینا نہیں ہوتا تو یہ چیز ہمیں صبر سکھاتی ہے کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تقوی کو قائم رکھنے کے لیے کس طریقے سے صبر کرتے ہیں یہ ہم سیکھتے ہیں۔ اور پھر جب ہمیں افطار کے وقت کھانا اور پانی مل جاتا ہے تو پھر ہم اس کو لے کر شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر اس بات پر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور جب وہ ہم سے چھن جاتی ہیں تبھی تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے لگتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادات میں مصروف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، نمازیں وقت پر ادا کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ رمضان ہمیں دوسروں کا دکھ اور درد محسوس کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جب ہم خود بھوک اور پیاس کا احساس کرتے ہیں تو غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کا جذبہ بھی ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور ہم ان کے درد اور ان کی تڑپ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس مہینے کو صرف 30 دن نہ سمجھیں، یہ مہینہ ایک نئی شروعات ہے۔ اگر آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پر پھنس گئے ہیں یا اپنے ماضی کے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر محسوس کرتے ہیں تو رمضان آپ کے لیے اللہ کا دیا ہوا ایک نیا موقع ہے۔ یہ موقع ہے اپنے رب سے معافی مانگنے کا، اپنی زندگی کے ہر برائی سے پیچھے ہٹنے کا، اور ایک نئی روحانی اور بہترین زندگی شروع کرنے کا۔ رمضان ایک بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے یہ چند دن ہمارے لیے اپنی تقدیر کو بدل دینے کا وقت ہے۔ اپنی زندگی کے ہر برائی کو ختم کر کے ایک نئی شروعات کریں۔ رمضان ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم بدل سکتے ہیں، ہم بدل سکتے ہیں، بس ایک نیت اور ایک قدم اٹھانے کی دیر ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس رمضان کو بھی ایک ایسے سفر کی شروعات بنائیے جو آپ کو ایک بہترین انسان اور ایک بہترین مومن بنائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اب آئیے ہم قرآن مجید کے چوتھے سپارے کا تھوڑا سا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ چوتھے سپارے میں کن کن باتوں کے احکامات ہیں اور ہمیں قرآن مجید کن کن باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ چوتھا سپارہ جو سورہ آل عمران کی آیت 93 سے سورہ النساء کی آیت 23 تک مشتمل ہے، کئی اہم موضوعات پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ پارہ انسانیت کو اخلاقی، سماجی اور روحانی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو حلال و حرام کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو مخاطب کر کے بتاتے ہیں کہ توریت میں حلال و حرام واضح کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق تبدیلیاں کیں۔ مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور فرقہ واریت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چوتھے پارے میں اتحاد اور تقوی کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ سے ڈرنے اور ایمان پر قائم رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آپس میں محبت اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے جو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، یعنی کہ امت مسلمہ کی ایک خوبی بتائی گئی ہے یہاں پہ کہ ان میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کر رہے تو پھر یقیناً وہ ایک بہترین امت نہیں ہے۔ احد کے معرکے کی تفصیل بیان ہوئی ہے اور اس سے حاصل سبق۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی آزمائش اور شہادتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو ان کی کوتاہیوں کا احساس دلایا گیا ہے اور ان سے سبق لینے کی ہدایت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے رویے اور ان کے ایمان کے دعووں کی حقیقت کو واضح کیا اور یہ بتایا کہ منافقت کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے اور قربانی دینے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ شہداء کی فضیلت اور جنت کی خوشخبری دی گئی۔ مشکلات اور آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں عظیم
اجر دیا جائے گا۔ سورۃ نساء کا آغاز ہوتا ہے تو سورۃ نساء کی ابتدا میں خواتین کے حقوق، یتیموں کی دیکھ بھال اور وراثت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ نکاح، محرم رشتے اور حلال اور حرام کی تفصیل دی گئی ہے تاکہ معاشرتی تعلقات پاکیزہ اور مضبوط رہیں۔ اس بارے میں جو اہم پیغامات ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے ہمیں، اور حلال و حرام میں فرق کو سمجھنا ہے۔ اتحاد اور تقویٰ امت مسلمہ کی کامیابی کی کنجی ہے، یعنی اگر امت مسلمہ میں اتحاد اور تقویٰ نہیں رہے گا تو وہ کبھی بھی بہترین امت نہیں بن سکیں گے۔ آزمائشوں پر صبر اور شہادت کے مقام کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ خواتین اور یتیموں کے حقوق کا خیال رکھیں اور وراثت کے قوانین کی پابندی کریں۔ یہ سپارہ مسلمانوں کو ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا باعث بنیں گی۔ اے اللہ، ہمیں اپنی اطاعت اور تقویٰ پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے دلوں میں اتحاد اور محبت پیدا فرما، اور ہمیں آزمائشوں میں صبر کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں حلال اور حرام میں فرق سمجھنے کی حکمت عطا فرما، اور ہماری زندگی کو نیکی اور بھلائی کے کاموں سے مزین کر دے۔ یتیموں، خواتین اور کمزوروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل کے سحور سیشن میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔